بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، الطاف حسین صاحب نے جو ماضی میں جس ایم کیو ایم کا الطاف حسین صاحب نے آغاز کیا تھا، جس ایم کیو ایم کی الطاف حسین صاحب نے ابتدا کی تھی، ایم کیو ایم یا اے پی ایم ایس او بنانے کے مقاصد کیا تھے، اس کے پیچھے کیا عزائم تھے، وہ ذرا میں آج آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب جب ماضی میں جب 70 کی دہائی میں الطاف حسین صاحب جب کالج کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ جتنے مہاجر اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بلوچ طلبہ، سندھ کے طلبہ کی یونین بنی ہوئی تھی، پٹھان طلبہ کی یونین بنی ہوئی تھی، پنجاب طلبہ کی یونین بنی ہوئی تھی، لیکن مہاجر طلبہ کی کوئی یونین نہیں تھی۔ اور الطاف حسین صاحب نے مہاجروں کو ایک نام دینے کے لیے، حالانکہ آپ تمام لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان جب آزاد ہوا تھا 14 اگست 1947 کو، تو اس میں سب سے زیادہ جو اقدام تھے، سب سے زیادہ جو آباء و اجداد کی قربانیاں تھی، وہ ہیں مہاجروں کے آباء و اجداد کی قربانیاں۔ وہ جو جد و جہد کی تحریکیں تھیں، وہ مہاجروں کی جد و جہد کی تحریکیں تھیں، لیکن ان تحریکوں کو روندا گیا، مہاجروں کا نام مٹایا گیا۔ الطاف حسین صاحب جس بنیاد پہ انہوں نے اے پی ایم ایس او رکھی، یا اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان رکھی گئی، وہ اس کے سارے مقاصد یہی تھے کہ الطاف حسین صاحب اپنی قوم کو، کیونکہ مہاجروں کی ایک اکثریت جو تھی وہ پاکستان میں آئی تھی اور وہ پاکستان میں آباد ہوئے تھے، اور پاکستان بنانے میں ایک اکثریت کا ہاتھ تھا، ان کی جد و جہد تھی، ان کی قربانیاں تھی، جانوں کی قربانیاں تھیں، ان کی مال کی قربانیاں تھی۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے دیکھ کے انہوں نے ایک اکثریتی جماعت کا عزم قائم کیا، جس میں یہ ایک جماعت کے طور پہ عملی جامہ پہناتے ہوئے یہ ایک جماعت بنی، جس کو ایم کیو ایم پاکستان کا نام دیا گیا، جس میں مہاجر کمیونٹی بے تحاشا اور بے لوگ، کیونکہ جب کسی قوم کا نام نہیں ہوتا، اس کو جو قیادت مل جائے، اس میں سے جو نوجوان، جو شخص کھڑا ہو اور وہ یہ عزم کرے کہ میں نے اپنی قوم کو ایک نام دینا ہے، تو وہ قوم کا حقیقی لیڈر کہلاتا ہے۔ تو یہی الطاف حسین صاحب تھے، انہوں نے یہ عزم کیا تھا، یہ ارادہ کیا تھا کہ میں نے اپنی قوم کا ایک نام دینا ہے، میں نے اپنے مہاجروں کو لیول پہ لانا ہے، جن مہاجروں کو آج نام نہیں ہے، جن مہاجروں کی کوئی پہچان نہیں ہے، میں نے ان کا ایک نام بنانا ہے، میں نے ان کی ایک پہچان بنانی ہے۔ تو یہ ایم کیو ایم اس بنیاد پہ رکھی گئی، یہ ایک نظریاتی ایم کیو ایم تھی، ان کا ایک نظریہ تھا جو بہت خوش آئین تھا ماضی میں، کہ ہم نے اپنی قوم کا ایک نام بنانا ہے، ہم نے قوم کو اوپر اٹھانا ہے، اور قوم میں جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو نوکریاں دلوانی ہیں، اپنی یوتھ کو پڑھانا ہے۔ بہت اچھی ابتدا تھی ایم کیو ایم پاکستان کی، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ ایم کیو ایم پاکستان میں اتنی دھراڑیں پڑی، ایم کیو ایم پاکستان کے ٹکڑے ہوئے، اس کے بعد ایم کیو ایم کے مزید رہنما بکھرے، اور اس کے بعد قتل و غارت کے ایک ایسا دور شروع ہوا جس میں مہاجر پٹھان، مہاجر پنجابی، مہاجر سندھی، مہاجر بلوچ، ان تمام لوگوں کا آپس میں خون ریزی لڑائیاں ہوئی۔ مشرف کے دور میں الطاف حسین صاحب نے جنرل پرویز مشرف، جس ٹائم وہ آرمی چیف تھے، الطاف حسین صاحب نے ان سے ایک مطالبہ کیا تھا۔ وہ مطالبہ کیا تھا؟ وہ مطالبہ یہ تھا کہ جو شعیب ڈان ہیں، آپ اگر کی ہسٹری دیکھیں، یہ ایم کیو ایم کے جو کارکنان تھے، ان کو ایم کیو ایم سے دور کر رہا تھا، اور کافی حد تک یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ کس کے کہنے پہ کر رہا تھا، اس کے پیچھے کس کی پشت پناہی تھی؟ لیکن الطاف حسین صاحب نے یہ مشرف کے آگے شرط رکھی تھی کہ آپ اس کو ختم کر دیں۔ تو جب مشرف نے اس چیز کی حامی بھری، تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے اور ایسا خون ریز واقعہ ہے جو شاید ہی آپ نے پہلے سنا ہو۔ تو الطاف حسین صاحب کی جب یہ بات مان لی گئی، تو شعیب ڈان کو لاہور میں گرفتار کیا گیا۔
جب اس کو لاہور میں گرفتار کیا گیا اور ہمارے یہاں کے جو ایس ایس پی چودھری اسلم یہاں سے لاہور کے شعیب ڈان کو لینے کے لیے کراچی، اب یہ بائی ایئر بھی تو آ سکتے تھے، ظاہر سی بات ہے شعیب ڈان ایک انتہائی خطرناک اور مطلوب دہشت گرد کہلاتا تھا، ایک بہت بڑا ڈان تھا کراچی کا، وہ ایم کیو ایم کی اس نے رگوں کو پہنچا ہوا تھا، ایم کیو ایم کے تمام کارکنان کو اپنی طرف کر رہا تھا، ایم کیو ایم کے کارکنان دور ہوتے جا رہے تھے ایم کیو ایم سے۔ پھر چودھری اسلم وہاں سے اس کو بائی روڈ کراچی لے کے آیا، اور کہا جاتا ہے اس دوران چودھری اسلم نے 80 کروڑ، کیونکہ شعیب ڈان ایک کرمنل تھا، وہ اغوا برائے تاوان، بطہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، ان چیزوں میں وہ سرپرست تھا، وہ جس کو فون کرتا تھا کہ مجھے 5 کھوکے چاہیے، لوگ اس کو بیچتے تھے۔ چودھری اسلم نے شعیب سے فون کرا کرا کے لاہور سے کراچی تک 80 کروڑ روپے حاصل کیا۔ شعیب کو تشدد بھی کیا، شعیب فون کرتا تھا اور چودھری اسلم وہ پیسے لے رہا تھا، شعیب سے فون کرایا جاتا تھا اور جو پیسے آتے تھے وہ چودھری اسلم کے پاس آتے تھے۔ چودھری اسلم نے اس لاہور سے کراچی تک کے بائی روڈ کے سفر میں 80 کروڑ روپے حاصل کی ایک دن کے اندر۔ یہ وہ چودھری اسلم ہیں جن کو پھر انہوں نے، یہی چودھری اسلم نے ایم کیو ایم کو بھی ٹارگٹ کیا۔ چودھری اسلم زمانہ بدنام پولیس والے سمجھے جاتے تھے، یہ ایک دہشت گرد کی طرح کاروائیاں کرتے تھے، یہ ایک خوفناک پولیس والے کہلاتے تھے، ایک گنڈے ٹائپ کے پولیس والے کہلاتے تھے، لیکن ان کا روب، ان کا دبدبا اتنا تھا کہ ایم کیو ایم کی ٹانگیں کامتی تھی ان سے۔ بہرحال جب شعیب کو کراچی جیل میں منتقل کیا گیا تو اس وقت وہ جہاں کراچی جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا اس کو وہاں سے ہٹایا گیا اور امان اللہ نیازی کو جو کہ معطل تھا اس کو دوبارہ ڈیوٹی جوائن کرائی گئی، اور اس سے شعیب کو قتل کرنے کے لیے وہ ایک ایسا جلاد تھا امان اللہ نیازی جس کا کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک خوفناک انسان تھا، اور اس سے شعیب کو قتل کرانے کی سازش کی گئی۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب عامر خان جو ایم کیو ایم کے رہنما تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایم کیو ایم حقیقت کے سربراہ ہیں، یہ دونوں رہنما اس وقت جیل میں تھے، اور یہ کس وجہ سے جیل میں تھے؟ کیونکہ ان کی بھی ایم کیو ایم کے ساتھ مخالفت تھی، اور الطاف حسین صاحب کے پیچھے اس ٹائم جنرل پرویز مشرف کا ہاتھ تھا، تو ان دونوں کو بھی اس ٹائم اندر کیا ہوا تھا۔ لیکن آفاق احمد اور عامر خان جب امان اللہ نیازی کو انہوں نے دیکھا تو وہ گھبرا گئے کہ انہوں نے بولا اب تو ہماری موت ہے کہ امان اللہ نیازی آ گیا، لیکن امان اللہ نیازی نے ان کو کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے لیے نہیں آیا، میں شعیب کو مارنے کے لیے آیا۔ تو آفاق احمد کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ امان اللہ نیازی نے ہوا بھر کے انجیکشن رات کو شعیب کو لگایا، شعیب کی رگوں میں لگایا، اور میڈیکل اس کی تحقیق جب میڈیکل سے کی گئی تو وہ یہی ہے کہ اس انجیکشن کا کوئی علاج نہیں، انسان مر جاتا۔ تو اگلی صبح خبر آئی کہ شعیب انتقال کر گیا ایسے، لیکن وہ میڈیکل رپورٹ تھوڑی اس سے مختلف تھی، یہ جو حقائق تھے یہ آفاق احمد صاحب کے تھے۔ اب یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان ایک اصلاح کے لیے بنی تھی، ایک عوام کی خدمت کے لیے بنی تھی، وہ کس طرح ایک دم ٹارگٹ کلنگ، بطہ خوری اور اس طرح کے مخالفین کو اس طرح کی موت سلانا، ان چیزوں پہ کس طرح آئی؟ کون تھے وہ عناصر جو ان کے پیچھے تھے، جنہوں نے اس ایم کیو ایم کو خون ریزی ایم کیو ایم کا نام دلوایا؟ کون تھے وہ عناصر جنہوں نے اس حقیقی آزادی کی ایم کیو ایم جو مہاجروں کی سربراہ ایم کیو ایم تھی اس کو ایک خون کی طرف لے کے گئے، اور ایک ایسے راستے کی طرف لے کے گئے جہاں سے واپس آنا ناممکن تھا، اور اس میں بے تحاشا بوری بند لاشیں، ٹارگٹ کلنگ اور کتنے فسادات ہوتے رہے۔ یہ کیا آیا ایم کیو ایم جو بنی تھی، جب ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس کے بانی الطاف حسین بنائے گئے تھے،
کہ آیا یہ اس وقت یہ بنیاد رکھی گئی تھی کہ ہم ٹارگٹ کلنگ کریں گے، ہم بطہ خوری کریں گے، ہم بوری بند لاشیں کریں گے، ہم کھالے لیں گے؟ نہیں، یہ اس وقت نہیں تھی. اس وقت صرف اپنی قوم کو یکجا کرنا، قوم کو ایک لیول پہ لانے کے لیے بنائی گئی تھی. اور یہ ایک ترقی پذیر لوگوں کی جماعت تھی. اس میں تمام لوگ پڑھے لکھے تھے جن کے ہاتھ میں قلم تھا. لیکن پھر ایسا کیا ثانیہ ہوا، ایسی کیا مجبوری آئی کہ ان تمام قلم والے لوگوں نے ہتھیار اٹھائے، اور اس کے بعد یہ معاملات اتنے بگڑے کہ کراچی میں یہ کہاوت تھی کہ کراچی میں سے جو گھر سے باہر نکلتا ہے اس کا واپس آنے کا کوئی پتہ نہیں. کیوں ایسے مقاصد میں یہ لوگ استعمال ہوئے اور کن لوگوں نے اس کو استعمال کیا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کا اس میں بہت ہاتھ تھا، کہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ایم کیو ایم نے ایک عروج پایا. اس عروج میں ایم کیو ایم نے ایک نام کمایا. کس میں؟ بطہ خوری میں، ٹارگٹ کلنگ میں. کیا آیا یہ ایم کیو ایم نے خود کی یا ایم کیو ایم سے کروائی گئی؟ بہرحال اگر ایم کیو ایم سے کروائی بھی گئی، لیکن یہ ایک ایسی لت تھی جو لگی، اس کے بعد یہ چھوٹی نہیں. بالآخر یہ پھر 16 اگست 2016 کو یہ قصہ اختتام پذیر ہوا، اور الطاف حسین کے ایک بیان نے ہلچل مچائی، جس کی وجہ سے ادارے ایکشن میں آئے اور الطاف حسین پہ پابندی لگی. الطاف حسین کے متعدد کارکنان کو گرفتار کیا گیا. ہر جگہ سے کراچی میں سے اسلحہ نکلا، بارود نکلا، اور پھر ایم کیو ایم کے لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوئی. اور اس کے بعد کراچی کے امن و امان کو بحال کرنے کی پوری کوشش کی گئی. لیکن اس امن و امان بحال کرنے کی کوشش کے بعد جو الطاف حسین کی ماضی کی ترکیب تھی، جو جب قلم کے دور کی الطاف حسین کی تقریب تھی، جس میں صفائی، جس میں یونٹ انچارج، جس میں عورتوں کے حقوق، جس میں بچوں کے حقوق، جس میں نوجوانوں کے، بزرگوں کے حقوق شامل تھے، جس میں کوئی غیر مقامی کسی علاقے میں نہیں آ سکتا تھا، پوچھے بغیر وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. یہ ایک ایسی فارمولہ تھا الطاف حسین صاحب کا جس سے ان علاقوں میں امن قائم تھا. لیکن اس کے بعد پھر جو معاملات خراب ہوئے، جس طرح ایم کیو ایم غلط راستے پہ لگی، جس طرح الطاف حسین غلط راستے کی طرف گئے، اس کے بعد کے مناظر، پھر ایم کیو ایم جب ختم ہوئی، جب ایم کیو ایم پاکستان الگ ہوئی اور ایم کیو ایم لندن الگ ہوئی، اس کے بعد جب کراچی میں ہر نسل، ہر شخص، ہر بندہ گھس کے آیا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے. 2016 سے لے کے 2024 تک جتنی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، جتنے موبائل چھینے، جتنی ڈکیتیاں ہوئیں، جتنی کاریں چھینی، جتنی نقدی چھینی، وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے. اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ آپ تمام لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ صرف غیر مقامی لوگ آ کے یہ چیز کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کا وہ طریقہ بالکل ٹھیک تھا جو ایم کیو ایم نے ماضی میں اپنایا تھا. جب قلم کے دور کے ایم کیو ایم نے جو اپنا طریقہ اپنایا تھا وہ سب سے بیسٹ طریقہ تھا. لیکن جب ایم کیو ایم نے خود کو خراب کیا، اپنا نام خراب کیا، اپنا ایک بیک اپ جو تھا وہ خراب کیا، اس کے بعد جب ان پہ پابندی لگی، اس کے بعد اب جو کراچی لاوارث ہو گیا ہے، جس میں ٹارگٹ کلنگ، بطہ خوری، اغوا برائے تاوان، کچے کے ڈاکو آ کے لے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں اب دوبارہ شامل ہو گئی. اب اس سے کیسے نجات پائی جائے؟ اس سے نجات پانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ حکومت کو ہر حال میں ایکشن لینا چاہیے جو حکومت نہیں لے رہی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کو فری ہینڈ دیا جائے، لیکن ایک معاہدہ کر کے دیا جائے جس میں وہ معاہدہ یہ ہو کہ الطاف حسین صاحب جو ایک قوم پرستی کی سیاست ہے، جو ایک دشمنی کی سیاست ہے، اور جو ایک اس دشمنی کی اور اس ٹارگٹ کلنگ کی سیاست کو ختم کر کے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دیں اور قلم کی سیاست کریں، لیکن طریقہ وہی اپنائیں جو سب سے پہلے ایم کیو ایم تھا. کراچی کی صفائی، کراچی کا خیال، غیر مقامی کسی افراد کا کسی علاقے میں گھسنا منع ہو، جو ایم کیو ایم کا دور کی ایک تحریک تھی وہ دوبارہ سے ہو، لیکن ٹارگٹ کلنگ نہ ہو، بطہ خوری نہ ہو،
خالے زبردستی لینا نہ ہو، اس چیز کو الطاف حسین کو ختم کرنا چاہیے اور اداروں کے خلاف بولنا بھی ختم کرنا چاہیے اور اداروں سے معاہدہ کرنا چاہیے کہ آپ عملی طور پہ کر کے دکھائیں گے کہ آپ ایک بہترین سیاستدان